بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 432 میں نیت میں تبدیلی کی صورتیں اور ان کے احکام پر گفتگو ہوگی۔ نماز کی قضاء کے احکام زیر بحث ہیں۔ نماز کی نیت میں تبدیلی کی صورتیں اور ان کے احکام بیان ہوں گے۔ صورتوں کی تعداد اور ان کا بیان، متعلقہ فروعات اور مسائل کا بیان، عبارت کی توضیح اور تشریح، متعلقہ روایات اور احادیث کا بھی تذکرہ ہوگا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ الْفَائِتَةِ إِلَى الْأَدَاءِ لَوْ ذَكَرَ بَرَاءَتَهُ مِنْهُمَا وَمِنْهُمَا إِلَى النَّافِلَةِ فِي مَوَارِدَ وَمِنَ النَّافِلَةِ إِلَى مِثْلِهَا لَا إِلَى الْفَرِيضَةِ۔ نماز میں نیت تبدیل کرنے کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ بحث کی ابتدا یہ تھی کہ اگر انسان بعد والی نماز قضا پڑھنا شروع کر دیتا ہے لیکن اسے یاد آتا ہے کہ پہلے بھی قضا نمازیں ہیں تو پھر ان کی طرف نیت پھیر سکتا ہے۔ پھر بعد میں کہا کہ اگر یاد آئے کہ وہ جو پہلے والی قضا ہے اس کے ذمے نہیں ہے یا اس کو پہلے پڑھ چکا ہے تو پھر بعد والی قضا کی طرف بھی پھیر سکتا ہے۔ اسے ترامی اور دور عدول کے عنوان سے بھی یاد کیا گیا تھا۔ پھر فرمایا کہ ایک حاضر ادا نماز سے دوسری ادا کی طرف پھیر سکتا ہے نیت کو، اور ادا سے قضا کی طرف بھی پھیر سکتا ہے۔ اس میں دو قول بھی تھے، یا تو استحباب کی بنیاد پر پھیرے گا یا واجب کی بنیاد پر۔ اس عبارت میں فرماتے ہیں وَمِنَ الْفَائِتَةِ إِلَى الْأَدَاءِ، اور قضا نماز پڑھنا شروع کی، یاد آیا کہ وہ تو میں پڑھ چکا ہوں پہلے، میرے ذمہ نہیں ہے، تو اس سے ادا کی طرف نیت کو پھیر سکتا ہے۔ لو ذکر براءتہ منہما، اگر اسے یاد آئے کہ وہ اس سے بری الذمہ ہے، اور صحیح تعبیر منہا ہے، جو نسخہ ہم نے لیا اس میں منہما لکھا ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اسے یاد آئے کہ اس کا ذمہ بری ہے، منہا یعنی من الفائتۃ، قضا نماز کو پڑھنا شروع کیا تھا، یاد آیا کہ وہ تو میرے ذمہ ہے ہی نہیں، تو پھر اس سے ادا نماز کی طرف نیت کو پھیر سکتا ہے۔ وَمِنْهُمَا إِلَى النَّافِلَةِ فِي مَوَارِدَ، اور قضا نماز پڑھنا شروع کی تھی یا ادا نماز پڑھنا شروع کی تھی، اس سے ان دونوں سے نافلہ نماز کی طرف، مستحب نماز کی طرف نیت پھیر سکتا ہے۔ فی مواردہ، اس کے اپنے موارد ہیں جہاں پر اس کی اجازت دی گئی ہے کہ واجب قضا یا ادا سے مستحب کی طرف اپنی نیت کو پھیرے۔ مثال کے طور پر ایک انسان نے فرادہ نماز واجب ادا یا قضا پڑھنا شروع کی اور اثناء نماز میں متوجہ ہوا کہ نماز جماعت منعقد ہو رہی ہے، تو نماز جماعت کی فضیلت کو پانے کے لیے وہ نیت کو مستحب نماز کی طرف پلٹا دے اور 2 رکعت تمام کر کے اپنی واجب نماز جو ہے ادا یا قضا جماعت کے ساتھ پڑھے۔ ایک مورد یہ ہے۔ ایک مورد ہے کہ کسی نے فقط اقامہ کہہ کے یا جو ہے اذان کو بھول کر جو ہے نماز شروع کی، اور نماز ادا یا قضا تھی اس کی واجب، اور درمیان میں یاد آیا، تو اذان و اقامت کی فضیلت کو درک کرنے کے لیے جائز ہوگا اس کے لیے کہ نیت کو نماز کی نافلہ کی طرف پھیر دے اور اس کو ختم کر کے اذان و اقامت کہہ کے اپنی واجب ادا یا قضا کو پڑھے۔ وَمِنَ النَّافِلَةِ إِلَى مِثْلِهَا، اور نافلہ نماز سے دوسری نافلہ نماز کی طرف نیت کو پھیرا جا سکتا ہے۔ لا إِلَى الْفَرِيضَةِ، لیکن نافلہ اور مستحب نماز سے فریضہ نماز کی طرف نیت کو پھیرنا جائز نہیں ہے۔
تو یہ تھیں جناب علی وہ صورتیں جو بیان ہو گئیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَجُمْلَةُ صُوَرِهِ سِتَّةَ عَشَرَةَ، کل صورتیں نماز کی نیت کو پھیرنے کی 16 بنتی ہیں۔ وَهِيَ الْحَاصِلَةُ مِنْ ضَرْبِ صُوَرِ الْمَعْدُولِ عَنْهُ وَإِلَيْهِ، یہ 16 صورتیں حاصل ہوتی ہیں جب ان نمازوں کی تعداد کو دیکھا جائے کہ جن سے نیت کو پھیرا جاتا ہے، والمعدول الیہ، اور ان نمازوں کو دیکھا جائے جن کی طرف نیت کو پھیرا جاتا ہے، جن سے پھیرا جاتا ہے، جن کی طرف پھیرا جاتا ہے۔ تو وہ کیا ہے، جب ان صورتوں کی تعداد کو آپس میں ضرب کریں گے تو وہ 16 بن جائیں گی۔ وہی 4 نفل و فرض، وہ 4 جو ہے نا جی صورتیں ہوتی ہیں، مثلا نافلہ ہوگی اور فرض ہوگی، اداء و قضاء، نافلہ ادا ہوگی یا نافلہ قضا ہوگی، فرض ادا ہوگی یا فرض قضا ہوگی۔ تو یہ 4 صورتیں ہو گئی۔ فی الآخر من ضرب صور المعدول عنہ و الیہ، فی الآخر یعنی 4 صورتیں جو معدول عنہ کی بنتی ہیں، نافلہ ادا، نافلہ قضا، فرض ادا، فرض قضا، تو معدول الہ بھی اسی طرح 4 قسمیں اس کی بنے گی، 4 کو 4 سے ضرب دیں تو یہ 16 صورتیں بن جاتی ہیں۔ عدول نیت کی صورتیں، معدول عنہ واجب ادا ہوگی، واجب قضا ہوگی، مستحب ادا ہوگی، مستحب قضا ہوگی، 4 یہ صورتیں بن گئیں جن سے نیت کو پھیرنا ہے۔ عدول الیہ، معدول الیہ اس کو لکھنا چاہیے تھا، واجب ادا ہوگی، واجب قضا ہوگی، مستحب ادا ہوگی، مستحب قضا ہوگی، 4 کو 4 سے ضرب دے تو یہ کل صورتیں بن گئی 16۔ اچھا صورتیں 16 ہیں لیکن ساری کی ساری جائز تو نہیں ہیں، اس لیے ان کو کھول کر بیان کرنا پڑے گا۔ جو ترتیب شہید ثانی نے یہاں رکھی تھی نفل اور فرض کی، ادا اور قضا کی، اس کی ترتیب کے مطابق اگر ہم بیان کریں تو ہماری لکھی ہوئی ترتیب میں یہ بنے گی: مستحب ادا، مستحب ادا، مستحب سے مستحب کی طرف نیت کو پھیرنا جائز ہے، واجب ادا، واجب ادا، واجب ادا، واجب ادا، ایک دوسرے کی طرف نیت پھیرنا جائز ہے، مستحب قضا، مستحب قضا، تو یہ مستحب قضا سے مستحب کی طرف نیت پھیرنا جائز ہے، واجب قضا، واجب قضا کی طرف نیت پھیرنا جائز ہے، مستحب ادا سے واجب قضا کی طرف نماز پھیرنا نیت پھیرنا جائز نہیں ہے، مستحب سے واجب کی طرف نیت پھیرنا جائز نہیں ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، مستحب ادا سے مستحب قضا کی طرف نیت پھیرنا جائز ہے، مستحب ادا سے واجب قضا کی طرف بھی نیت پھیرنا جائز نہیں ہے، واجب ادا، واجب ادا، واجب ادا سے مستحب ادا کی طرف نیت پھیرنا جائز ہے، واجب ادا سے مستحب قضا کی طرف نیت پھیرنا جائز ہے، واجب ادا سے واجب قضا کی طرف بھی نیت پھیرنا جائز ہے، مستحب قضا سے مستحب ادا کی طرف بھی نیت پھیرنا جائز ہے، لیکن مستحب قضا سے واجب ادا کی طرف نیت پھیرنا جائز نہیں ہے، اور مستحب قضا سے واجب قضا کی طرف بھی نیت پھیرنا جائز نہیں ہے، واجب قضا سے مستحب ادا کی طرف نیت پھیرنا جائز ہے، واجب قضا سے واجب ادا کی طرف نیت پھیرنا جائز ہے، اور واجب قضا سے مستحب قضا کی طرف نیت پھیرنا جائز ہے۔ تو یہ کل 16 صورتیں بنتی ہیں جن کو ہم نے احکام کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ تو یہ تھی جناب علی نیت پھیرنے کے احکام کے متعلق صورتیں اور ان کے احکام۔ اس میں ایک چیز جو رہ جاتی ہے وہ ہے کہ مستحب سے واجب ادا یا قضا سے مستحب کی طرف جو نیت پھیرنا جائز ہوتی ہے، اس کی دلیلیں ہیں، جیسے جمعہ سے نافلہ کی طرف نماز، نافلہ کی طرف عدول کرنا، جو شخص سورہ جمعہ بھول گیا ہو پڑھنا،
اس میں سورہ نماز جمعہ میں، جیسا کہ خبر صباح بن صبیح میں ہے، قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام رجل اراد ان يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله احد قال عليه السلام يتمها ركعتين ثم يستأنف۔ ایک شخص جمعہ پڑھ رہا ہے اور قل هو اللہ پڑھ دیتا ہے، اس میں فرمایا 2 رکعت مکمل کرے پھر اس کو دوبارہ پڑھ لے۔ تو وسائل وشیہ باب 72 ابواب القراءۃ فی الصلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح فریضہ حاضرہ یا فائتہ سے نافلہ کی طرف نیت پھیرنا جائز ہے جماعت کی فضیلت کو درک کرنے کے لیے، جیسا کہ سلیمان بن خالد جعفری کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبینما هو قائم يصلي اذا اذن المؤذن واقام الصلاة قال فليصلي ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام وليكن الركعتان تطوعا۔ ایک شخص جو مسجد میں داخل ہوتا ہے اور اپنی واجب نماز شروع کرتا ہے، ابھی وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ اذان دینے والا اذان دیتا ہے اور نماز کے لیے اقامت کہتا ہے، فرمایا وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر امام جماعت کے ساتھ واجب نماز شروع سے پڑھے، اور وہ جو 2 رکعت اس کی تھی وہ مستحب شمار ہوگی۔ وسائل وشیہ باب 56 ابواب الصلاۃ الجماعت میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور نافلہ سے نافلہ کی طرف جو نیت کو پھیرا جا سکتا ہے، تو مثال ہے جیسے نافلہ غیر موقتہ سے نافلہ موقتہ کی طرف نیت کو پھیرے، تاکہ جو ہے وہ خصوصیت کو ساکت کرے جو دلیل موجود ہے کہ فرائض میں عدول جائز ہوتا ہے تو نافلہ میں بھی بطریق اولا جائز ہوتا ہے۔ اور فریضہ کی طرف نیت پھیرنا مستحب نماز سے جائز نہیں ہوتا، چونکہ اصل کیا ہے عدم جواز عدول مگر دلیل موجود ہو، تو نافلہ سے فریضہ کی طرف نیت پھیرنے کی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو یہ جو صورتیں بنائی گئی ہیں ان کو 4 ضرب 4 کرے تو وہ 16 صورتیں بن جاتی ہیں، تو ان میں کچھ صورتیں ہیں جو جائز ہیں اور کچھ صورتیں ہیں جو ناجائز ہیں۔ ان میں کل صورتیں جو ناجائز ہیں وہی ہیں کہ جن میں نافلہ سے واجب کی طرف نیت کو پھیرا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مستحب ادا سے واجب ادا کی طرف، مستحب ادا سے واجب قضا کی طرف، مستحب قضا سے واجب ادا کی طرف، مستحب قضا سے واجب قضا کی طرف نیت پھیرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ 4 صورتیں اگر استثناء کر دی جائیں تو باقی 12 صورتوں میں نماز واجب سے واجب ادا یا قضا کی طرف یا مستحب کی طرف نیت کو پھیرنا جائز ہے۔ یہاں تک قضا نماز کے متعلق کافی احکام بیان ہو چکے ہیں، شرح الامہ کی عبارت اور متعلقہ احادیث اور فروعات اور مسائل پر گفتگو ہو چکی ہے۔ یہاں پر ایک کتاب کی طرف بھی اشارہ کر دیا جائے، فقہ اہل بیت بمطابق فتاوی ایت اللہ العظمی سید علی حسینی سیستانی، فقہی سوالات کے جواب کی صورت میں مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور سے مارچ 2022 میں شائع ہوئی۔ محقق ناصر عباس نجفی صاحب نے اس کو ترتیب دیا ہے 2 ضخیم جلدوں میں، تو ایک جلد کے تقریباً 700 صفحات ہیں۔ پہلی جلد میں جو اس کے مسائل ہیں وہ 1700 سے زیادہ ہیں۔ قضا نماز کے متعلق بہت سے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور وہ جتنی بھی بحثیں ہیں دور حاضر کے جلیل القدر
فقیہ اور مجتہد کے نظریے کے مطابق ان کو بیان کیا گیا۔ یہاں جو ایک چیز اہم ہے، صفحہ 592 میں جلد اول میں سوال نمبر 1540 میں، کیا نماز قضاء عمری جائز ہے؟ یہ ماہ رمضان کے آخری جمعے کو بعض مکاتب، بعض جو ہے نا لوگوں کی طرف سے دیہاتوں میں یہ چیز پھیلائی جاتی ہے کہ واجب نمازوں کے بارے میں اور جناب علی اس طرح، وہ کہتے ہیں کہ آخری جمعے کو کوئی خاص طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو ساری زندگی کی قضا نمازیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، جواب میں فرمایا نماز قضاء عمری عام طور پر ماہ مبارک کے آخری جمعے کو ادا کی جاتی ہے۔ اس کے متعلق یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ ماہ رمضان کے آخری جمعے کو اگر 4 رکعتی نماز ادا کر دی جائے تو زندگی بھر کی نمازوں کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل غلط تصور ہے۔ پنجگانہ نمازوں میں سے جو نمازیں کسی بھی بالغ اور عاقل انسان سے جان بوجھ کر یا بھول کر جہالت یا نیند کی وجہ سے چھوٹ جائیں، ان تمام کی قضا کرنا واجب ہے، اور اسی طرح وہ نمازیں جو غلط طریقے سے انجام دی جائیں اور باطل ہوں ان کی بھی قضا کرنا واجب ہے۔